ہے. آؤ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلو اور آپ کو یہ میں بتانا چاہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اہل بیت اطہار سے کس طرح محبت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے, کس طرح ہمیں محبت کا سلیقہ بتایا ہے, کس طرح محبت کرنے کا انداز بتایا ہے. حضرات گرامی, آقا اعلیٰ حضرت ہے. آقا اعلیٰ حضرت کو ایک سفر میں جانا ہے. آقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک پالکی پیش کی گئی. حضرات گرامی, آقا اعلیٰ حضرت ہے, اس پالکی پر سوار ہوتے ہیں. پالکی اٹھانے والے پالکی کو اٹھا کے ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اے پالکی اٹھانے والے, پالکی کو روک دیا جائے. پالکی روک دی گئی. اعلیٰ حضرت پالکی سے نیچے اتر آتے ہیں. ارشاد فرماتے, ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے, تم میں سے کوئی میرے نبی کی اولاد تو نہیں ہے, تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے, مگر ان میں سے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. جب اعلیٰ حضرت نے فقط بتایا کہ جو آل رسول ہے ان کو ان کے نانا کا واسطہ ہے, اگر آل رسول ہے تو بتا دیجئے. یہ تو یقینی ہے کہ آپ میں سے کوئی آل رسول ہے, اس لیے کہ مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے, مگر یہ نہیں معلوم کہ کون آل رسول ہے. آل رسول کی خوشبو تو آ رہی ہے. اللہ اکبر. ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ مزدوروں سے مزدوری لی جاتی ہے, ان کی ذات نہیں پوچھی جاتی ہے, ان کی برادری نہیں پوچھی جاتی ہے, ان کا خاندان نہیں پوچھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے, لگتا ہے کہ آپ ہی آل رسول ہے. اتنا کہنا تھا کہ آپ ہی آل رسول ہے. آپ نے کہا کہ ہاں ہاں میں ہی آل رسول ہوں. قسمت نے یہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. کوئی روزگار نہیں تھا, کوئی ہنر نہیں جانتا ہو, اس لیے پالکی اٹھانے والوں کے ساتھ پالکی اٹھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وقت کے امام ہے, اعلیٰ حضرت ہے, اپنے سر کے تاج کو اٹھا کر آل رسول کے قدموں میں رکھ دیا, ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا شروع کر دیا, حضور ہمیں آپ معاف فرما دیجئے, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آل رسول ہے, مجھے پتا نہیں تھا آپ میرے نبی کے گھر والے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, آل رسول فرماتے ہیں, میں نے معاف کر دیا آپ کو, آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, میں نے معاف کر دیا آپ کو. کئی بار آپ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, مگر اعلیٰ حضرت ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہے. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آپ سماعت کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیے. اگر کل میدان محشر میں میرے رسول نے پوچھ لیا, اے احمد رضا, کہ میرے بیٹے کا کاندھا اس لیے تھا کہ وہ احمد رضا کا بوجھ اٹھائے, تو پھر میں میرے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو اتنا کہنا تھا. اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کے کہا, اے اولاد رسول, ایسے معافی نہیں ہوگی, بلکہ اب آل رسول پالکی میں بیٹھیں گے, احمد رضا اپنے کاندھے سے اٹھائے گا, تب حق ادا ہوگا. حضرات گرامی, آل رسول کو پالکی میں بٹھا دیا گیا, نبی کے بیٹے کو پالکی میں بٹھا دیا گیا. اعلیٰ حضرت ہے, وقت کے امام ہے, اپنی اس پالکی کو اپنے کاندھے پہ لیے لے کے چل رہے ہیں. حضرات گرامی, جتنے قدم آل رسول اس پالکی کو لے کے آئے تھے, اس سے زیادہ آپ اس پالکی کو لے کے چلے. تو گویا کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آل رسول سے کیسی محبت کرنی چاہیے, ان سے عشق کیسا کرنا چاہیے. حضرات گرامی, گویا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا, جب نبی کی اولاد سے ایسی محبت کی جائے تو پھر نبی سے کیسی محبت کی جائے. حضرات گرامی, یہ آل رسول کی محبت ہے. انسان کو آل رسول ہی کی محبت نے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس لیے ہم آل رسول کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں. یقیناً اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا. بات آ گئی تو میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں. اس واقعے کو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے, مگر موضوع یہی ہے, شہدائے کربلا کا موضوع ہے. اہل بیت کی بات کرنی ہے, نبی کے گھر والوں کی بات کرنی ہے, اس لیے بتانا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے کے چلوں. واقعہ تھوڑا سا طویل ہے. تاریخ میں ایک نام آتا ہے جن کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. حضرت ربیع بن سلیمان اس شخص کا نام ہے
کے لیے پیسے اکٹھا کیا, حج میں جانے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا. جب ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہو گیا, حج میں جانے کے برابر پیسہ ہو گیا, تو حج میں جانے کی تیاری بنا لی, قافلے کے ساتھ حج میں جانے کا ارادہ بنا لیا. اور ایک دن وہ آیا کہ خوشی خوشی آپ جو ہے حج کے ارادے سے نکل پڑے. جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا تو کوفہ میں پڑاؤ ڈالا. پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آج یہاں پہ سفر کریے کل سعودی عربیہ پہنچ جائیے. پہلے دوسرا معاملہ تھا. پہلے لوگ اونٹوں میں سواری کیا کرتے تھے, پیدل چلا کرتے تھے, گھوڑوں میں چلتے تھے, گدھوں میں چلتے تھے. نہ جانے کتنے کتنے مہینے سفر کرنے کے بعد تب جا کے حج کر پاتے تھے. حضرات گرامی, وہی قافلہ جب کوفہ پہنچا اور کوفہ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا, خدا کی قسم سارے قافلے والوں نے کہا ربیع بن سلیمان کچھ پیسے لے لو اور بازار میں جا کر جو ہے کچھ سامان خرید کے لاؤ تاکہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت ربیع بن سلیمان ہے, بازار کے راستے کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے. ایک خاتون ہے جو نقاب پوش ہے, ان کو نقاب پہنی ہوئی خاتون ہے. اللہ اکبر. چھوڑنے سے چھری نکالتی ہے, اس مردار جانور کی گوشت کو کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں ڈالتی ہے. حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں نقاب سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاتون مسلمان ہے, مگر کام سے ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے یہ کوئی گھٹیا کام کر رہی ہوگی, کسی کو دھوکہ ضرور دے رہی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہوٹل چلا رہی ہو اور مردار جانور کے گوشت کو ہوٹل میں پکا پکا کر مسلمانوں کو کھلاتی ہو. اللہ اکبر. حضرت ربیع بن سلیمان نے کہا نہیں, اس کے راز کو مجھے جاننا چاہیے, آخر معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. حضرت گرامی, حضرت ربیع بن سلیمان دیکھتے رہے. عورت اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس تھیلے میں ڈالتی رہی, یہاں تک کہ جب تھیلا میں اپنے کام کا گوشت لے لیا آگے چل پڑی. ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ وہ خاتون ایک دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ دروازہ جب کھلا تو وہ دروازے سے اندر چلی گئی. وہ گھر ایسا خوبصورت گھر نہیں تھا, ٹوٹا پھوٹا گھر تھا. ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا مشکل کا کام تھا, گناہ کا کام تھا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی کے گھر میں تاکہ جھانکا جائے, لیکن معاملہ ہی ایسا تھا, اس لیے مجھے مجبوراً جھانکنا پڑا کہ یہ مردار جانور کی گوشت کو کیا کرنا چاہتی ہے. خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر 4 لڑکیاں ہیں. اللہ اکبر. جو بھوک سے پریشان ہے, بھوک کی وجہ سے موت اور زندگی کی سانسیں گن رہی ہے. اگر اس کے منہ کے اندر ایک لقمہ نہیں پہنچے گا تو وہ جو ہے زندگی کے سانس کو توڑ دے گی, زندگی کی آخری سانس ہوگی. اللہ اکبر. وہ خاتون اپنے تھیلے سے اس مردار کے گوشت کو نکالتی ہے, پکاتی ہے. پکانے کے بعد جو ہے اپنی بچیوں کو کھلانا چاہتی ہے. حضرت ربیع فرماتے خاتون یہ کیا کر رہی ہو؟ اسلام میں مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے, اسلام میں مردار نہیں کھایا جاتا ہے. تم مردار اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ اب اس خاتون نے جو جواب دیا سننا. خاتون نے کہا اے مسافر, بتانے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر پرسان حال کوئی نہیں ہوتا ہے, پرسان حال کوئی نہیں ہوتا ہے. معاملے میں ہر انسان ہنستا ہے مگر پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. معاملہ آخر یہ ہے کہ آج کئی دن ہو گئے ہیں میری بچیاں بھوکی ہے, موت اور زندگی کی سانسیں گن رہی ہے. اگر اس کے اندر ایک لقمہ نہ جائے یہ زندگی کے سانس کو جو ہے گننے سے توڑ دے گی. اس لیے شریعت نے یہ بھی اجازت دے کے رکھا ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے مردار نہیں کھلایا کہ میں خوشی سے کھلا رہی ہوں, اس لیے نہیں کھلا رہی ہوں کہ میرا یہ کام تھا, بلکہ اس لیے مردار کے گوشت کو کھلا رہی ہوں کہ میری بچیاں موت اور زندگی کی سانسیں گن رہی ہے. خدا کی قسم اگر اس کے منہ میں ایک لقمہ نہ ڈالا جائے تو وہ زندگی کے سانس توڑ سکتی ہے. حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ وہی میں پوزل قدم میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور میں نے جو اپنے تیاری کی تھی, جو میرے پاس روپے پیسے تھے, جو دینار و درہم تھے, وہ سارے کے سارے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ربیع بن سلیمان اب تو
हज करने नहीं जाएगा। इसलिए कि जो पैसा तू हज में लगाना चाहता है वो पैसा आले रसूल की खिदमत में लगा दो, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा अता फरमाएगा। खुदा की कसम, हजरत रबी बिन सुलेमान जो है अपने सारे साजो सामान को लिया, कूफा के बाजार में पहुंचे, आटा खरीदा, गल्ला खरीदा, सारी चीजें जरूरत की खरीदी, उसमें कुछ पैसे भी रख दिए, उस बोरी को लेकर उस खातून के घर पे चले गए और कहा कि बहन इस तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। खुदा की कसम, वो सज्जदा खातून जो है उस सामान को कबूल करती है। कबूल करने के बाद जो है अब वो जो हाथ उठाकर दुआ कर रही है, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करती है, ए बारे इलाह, इन्होंने तेरे महबूब की औलाद की खिदमत की है, मौला इसको तू बार बार हज नसीब फरमाना, इनको बार बार मदीने की ज़ियारत कराना, इन्हें बार बार बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब कराना। हज़रत गिरामी रबी बिन सुलेमान है देखकर वापस हो जाते हैं। जब काफिले वाले के पास आते हैं पता चलता है कि काफिला पहले से जा चुका है। खुदा की कसम, हज़रत रबी बिन सुलेमान ने फैसला किया कि अब तो मैं मदीना मक्का शरीफ जा नहीं सकता हूँ, अब यहीं पे रहकर कुछ काम करूंगा, जब मेरे साथी वापस आएंगे उनके साथ मैं भी घर वापस चला जाऊंगा, कुछ दिनों के लिए ही ठहर जाता हूँ। हज़रत गिरामी रबी बिन सुलेमान कोफा में ठहर जाते हैं, मजदूरी करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो आता है कि जो आज ही हज करने गए थे वो वापस आ रहे हैं। खुदा की कसम, रबी बिन सुलेमान ने फैसला किया कि रबी बिन सुलेमान तुम तो हज करने नहीं जा पाए मगर उनका इस्तेकबाल जरूर करना, जो हज करने गया है उनकी मुलाकात जरूर करना, जो हज करने गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत रबी बिन सुलेमान है रास्ते में खड़े हो जाते हैं, हाजियों के इंतजार में, हाजी आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, आपका हज करना मुबारक हो, आपका तवाफ़े काबा मुबारक हो, आपका मुज़दलिफ़ा में रुकना मुबारक हो, आपका मिना में रुकना मुबारक हो, आपका अरफात के मैदान में रुकना मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। वो हाजी भी वैसे ही जवाब दे रहे हैं, आपका भी जो है हज करना मुबारक हो, आपका भी मुज़दलिफ़ा में रुकना मुबारक हो, आपका भी मिना में रुकना मुबारक हो, आपका भी करकरिया मारना मुबारक हो। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, अरे आखिर बात क्या है, मैं तो इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, ये खुद मुझे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, आखिर मामला समझ में नहीं आ रहा है। हजरत रबी बिन सुलेमान और आगे बढ़ते हैं, क्या देख रहे हैं कि वो काफिला जिनके साथ आप हज करने जा रहे थे वो वापस आ रहा है, दौड़े दौड़े जाके मुलाकात कर रहे हैं, कहते आपका हज करना मुबारक हो, आपका तवाफ करना मुबारक हो, आपका अरफात में रुकना मुबारक हो, आपका मिना में रुकना मुबारक हो, आपका मुज़दलिफ़ा में रुकना मुबारक हो, आपका रसूलुल्लाह की जाली को चूमना मुबारक हो। वो हाजी भी वैसे ही इस्तेकबाल कर रहे हैं। रबी बिन सुलेमान, तुम्हारा हज भी कबूल हो, तुम्हारा अरफात में रुकना भी कबूल हो, तुम्हारा मिना में रुकना भी कबूल हो, तुम्हारा मुज़दलिफ़ा में रुकना भी कबूल हो, तुम्हारी सही भी कबूल हो, रोज़ा रसूल की जाली चूमना कबूल हो। अब ये परेशान है, दिल में सोच रहे हैं, अरे मैं तो कूफा में था, ये हमें जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। खुदा की कसम, रबी बिन सुलेमान ने कहा, जी वो बात क्या है, मैं तो कूफा में था और तुम मुझे हज की मुबारकबाद दे रहे हो, ये मुबारकबाद पेश कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। उन्हीं में से एक ऐसा इंसान भी आया, रबी बिन सुलेमान से कहता, रबी बिन सुलेमान, जब हम जो है नबी के रोज़े रसूल पे हाजिर हुए थे वहां पे ज्यादा भीड़ की वजह से तुमने अपना थैला मुझे दे दिया था और कहा था बाद में वापस कर देना, मगर रबी उसके बाद तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई है, तुम कब वापस आ गए? हजरत रबी कहते हैं, मैं कूफा में था, कैसा थैला, कैसे मदीने के जाली, कैसे अरफात में रुकना, कैसे मिना में रुकना, कैसे तवाफ करना, कैसे सही करना। हजरत रबी परेशान हो जाते हैं, वो थैला दे के आगे बढ़ जाते हैं। खुदा की कसम, यही कश्मकश में रात हो जाती है, थैले को अपने सीने से लगा लेते हैं, लगाने के बाद ख्वाब में सो जाते हैं। रात में ख्वाब आता है, इधर जो है माथे की आंख बंद होती है, इधर दिल का दरवाजा खुल जाता है, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, रबी अब कितनी
कितनी दलाइल चाहते हो कि तुम हज करने नहीं गए थे, अब कितने सबूत चाहते हो कि तुम हज करने नहीं गए थे, अब कितने गवाह चाहते हो कि तुम हज करने नहीं गए थे। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो कूफा में था, मैं तो हज करने नहीं गया था। मेरे आका ने फरमाया रबी मामला ये है कि तुमने मेरी औलाद की खिदमत की। उस वक्त मैंने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया, मौला रबी बिन सुलेमान ने मेरी औलाद की खिदमत की है, मौला तू इनका लाज रख लेगा। तो परवरदिगार ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है, तो इस साल की हज की तखसीस नहीं, कयामत तक वो फरिश्ता तेरे नाम से हज करता रहेगा। हजरत गिरामी मेरे आका ने फरमाया रबी तुमने मेरी औलाद की खिदमत की थी, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें ये अता कर दिया है। और उस थैले में लिखा था कि अल्लाह से जो कारोबार करता है कभी नुकसान में नहीं होता है। अल्लाह से जो कारोबार करता है कभी नुकसान में नहीं होता है। और हजरत गिरामी हजरत रबी फरमाते हैं कि मैं चांदी के 700 सिक्के से उनकी मदद की थी, और उस केवज में अल्लाह ने उस थैले में मुझे सोने के 700 सिक्के अता फरमाया। हजरत गिरामी ये अहले बैत से मोहब्बत का नतीजा है। और इससे एक बात अगर मैं ये और कह दूं कि अगर आपके पड़ोस में कोई परेशान है और उसकी परेशानी यहां तक है कि आपकी मदद के बगैर उसका कोई चारा नहीं है, तो मेरे मोहतरम हम जैसे इंसान को भी ऐसी मदद करनी चाहिए। इसलिए कि ऐसी मदद वो काम कर जाएगी जो हज का सफर नहीं कर पाएगा, जो उम्रे का सफर नहीं कर पाएगा। इसलिए गुजारिश है कि अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपकी मदद की जरूरत है और सख्त जरूरत है, तो ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की जाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सल्लल्लाहु व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे आज अर्ज करना था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बज़ाहिर 63 साल की जिंदगी गुजार कर आप इस दुनिया से अपने रब की बारगाह में पहुंचे। हजरत गिरामी